أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان کا مہینہ آپ تمام حضرات کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور آج اس مہینے کا پہلا جمعہ ہے۔ فضیلت در فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اپنی رحمت سے یہ مہینہ عطا فرمایا ہے۔ کسی کو رمضان نہیں ملا، دنیا میں کسی قوم کو بھی رمضان کا مہینہ نہیں ملا۔ اللہ نے یہ مہینہ خاص مخصوص مسلمانوں کو دیا۔ اس کا دن، اس کی راتیں، اس کے تمام لمحات برکت، رحمت اور مغفرت سے بھرپور ہے۔ اس میں خاص دو کام ہیں۔ ایک کام روزہ رکھنا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر تمام جسمانی شہوات سے بچنے اور رکنے، جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی گلوچ، بری نگاہ، بری نظر، برا دیکھنا، برا سننا، برا بولنا، یہ سب آدمی کے اوپر حرام ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ان چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں، ان کا روزہ اصل روزہ ہوتا ہے۔ تیش کو، غصے کو دبانا، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، اور خاص طور سے افطار سے پہلے، یہ ہے مسلمانوں میں لڑائی کا وقت۔ اکثر گھروں میں بھی دیکھا جاتا ہے، عورتوں میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ افطار سے پہلے ذرا سی بات پر الجھن، سوال جواب، اور وہ سوال جواب بڑھتے لڑائی تک پہنچ جاتا۔ بعضوں کو ہم نے دیکھا کہ روزہ افطار بھی نہیں کرتے غصہ کے مارے، میرے جاؤ آج ہم روزہ ہی نہیں کھولیں۔ ارے روزہ نہیں کھولے گا تو کسی اور کا کیا بگڑے؟ تمہارا روزہ خراب ہوگا اور اس کے ثواب میں، اجر میں بہت کمی آ جائے گی۔ اس لیے کہ روزہ میں تاخیر کرنا افطار میں منع ہے۔ اذان کے ساتھ ساتھ روزہ کھولنا چاہیے۔ حالانکہ اس میں بھی فتنہ پیدا کیا لوگوں نے۔ کچھ صوفی قسم کے لمبی ٹوپی والے، کچھ شریف جگہوں پہ رہنے والے، ہتھیارہ شریف، بھٹیاری شریف، اور بھی بہت سے شریف ہیں، وہاں سے یہ اعلان کیا جانے لگا کہ مغرب کی نماز کے بعد افطار کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ اصل میں شیعوں کا ہے، پھر بھی سمجھتے نہیں۔
مخلوط ہو کے رہنے کی وجہ سے، گھل مل کے رہنے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں، عقائد اور خرابیاں ہم لوگوں کے اندر پیدا ہوا۔ یہ مسئلہ غروب آفتاب کے بعد نماز پڑھ کر روزہ کھولنا یہ شیعوں کا مسئلہ ہے، مگر ہمارے یہاں صوفیزم کے نام پر، اہل بیت کی محبت کے نام پر بہت ساری چیزیں شیعوں سے داخل ہو گئی۔ میں نے گزشتہ ہفتہ آپ کو بتایا تھا، میں ایک عرس میں گیا تھا۔ آپ کو بھی تعجب ہوگا کہ قاری صاحب بھی عرس میں جاتے ہیں، مگر میرا جانا وہاں مشاہدہ کے لیے تھا۔ اصرار تو بہت کیا تھا، اور خود میرے یہاں وہاں کے پیر صاحب آئے تھے، اور انہوں نے بہت ہی اصرار کر کے کہ ایک دفعہ ہمارے یہاں چلیے آپ۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ کئی سال کوشش کی انہوں نے، مگر میں نے آئیں بائیں کر دیا، ٹال دیا۔ اس سال ہم نے ارادہ کیا کہ جائیں گے، تو خیر جا کے وہاں جو دیکھا تو وہاں بھی بہت ساری چیزیں وہی ہیں جو شیعوں سے لیے گئے۔ پنجہ ہے تو کیا ہے، جھنڈا ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت ساری چیزیں۔ تو اس میں ایک صاحب ہتھیارہ والے ہیں، تو پیر صاحب کا انتقال ہو گیا، ابھی ان کے بیٹے ہیں۔ یہ عجیب مشکل ہے کہ پیر کا بیٹا پیر ہوتا ہی ہے، چاہے وہ گنجیڑی ہو، شرابی ہو، جواڑی ہو، کچھ بھی ہو۔ اگر پیر زیادہ ہے تو وہ بھی پیر ہے، خاندانی۔ جیسے بیگن سے بیگن ہی پھلے گا، ہے نا، کدو سے کدو ہی پھیلے گا، اس لیے پیر کے پیٹ سے پیر ہی پیدا ہوتا۔ پھرپھرا شریف میں جو سلسلہ ہے کہ ایک پیر صاحب کے 52 لڑکے، ایک دم صحیح بات بول رہا ہوں، 4 یا 5 شادیاں انہوں نے کی تھی، بڑے حضور کہلاتے تھے، میں وہاں بھی گیا ہوں۔ تو 52 لڑکے اور سب کے سب حضور۔ اب پتہ کیسے چلے گا کون کس کا کیا نام ہے، کیا ہے نہیں ہے، اتنی تعداد کثیر ہے، تو ان لوگوں نے اس پر نمبر لگا دیا، 32 نمبر حضور، سب حضور پر نمبر لگا۔ مطلب یہ کہ اس خاندان میں جس نے بھی جنم لیا ہے وہ پیر ہو کے جنم لیا ہے، اور وہ بھی حضور ہے، وہ بھی قابل تعظیم ہے، اس کو بھی نظر نیاز دینا چاہیے، اس کا بھی ہاتھ چھوڑنا چاہیے، اور بہت ساری چیزیں ہیں وہاں۔ مسلمانوں کو شیطان نے اپنے جال میں بہت دور سے پھنسایا۔ صوفیزم کے نام پر، پیر پرستی کے نام پر، تصوف کے نام پر، اہل بیت کے نام پر، بزرگان دین کے نام پر، اولیاء اللہ کے نام پر، یہ سب ٹریڈ مارک ہے شیطان کا، اور اس نے ان تمام عنوانات کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کیا، اور آج بھی گمراہی کا ایک بہت بڑا سیلاب ہے جو موج مار رہا ہے ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، باقی اور ملکوں میں تو نہیں ہے، مگر یہ 3 ملکوں میں شیطان کا بڑا زور چل رہا ہے، اور اس نے لوگوں کو توحید سے، شریعت سے، سنت سے، صحابہ کے عمل سے، حدیث سے، قرآن کے احکام سے بالکل جدا کر کے رکھا ہے، اور بالکل اس راستے سے ہٹا کے رکھا ہے۔ یہ اس میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، مگر حالات ایسے ہی ہیں۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ مسلمانوں میں کم سے کم 90% مسلمان مشرک ہیں، 90%۔ 10% کو آپ موحد کہہ سکتے ہیں، ورنہ اکثریت مسلمانوں کی
مشرک ہو چکی ہے. شرک کا کوئی نہ کوئی زاویہ ان کے اندر موجود ہے. توحید کس کو بولتے ہیں؟ مولانا محمد علی جوہر نے توحید پر ایک شعر کہا ہے، یاد رکھنے کے قابل ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. مولانا محمد علی جوہر کہتے ہیں کہ یہ ہے توحید. اس کو کہتے ہیں توحید، ساری دنیا سے کٹ جانا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو یا اپنے خاندان والوں کو کیا کہا تھا؟ یہی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. میں نے اپنا رخ، اپنی توجہ اللہ کے لیے خاص کر لیا، خاص اللہ رب العالمین کے لیے، اور کوئی نہیں. جس نے اس ساری کائنات کو، فطر السماوات والارض، جس نے زمینوں کو اور آسمانوں کو پیدا کیا. انی وجہت وجہی للذی، میں نے اپنا چہرہ، اپنا منہ، اپنی شکل، اپنی صورت، اپنا فیس خالص اللہ رب العالمین کی طرف کر لیا. حنیفہ، حنیف کہتے ہیں جو ایک اللہ کو ماننے والا ہو، خالص طور پر موحد ہو. یہ سارے پیغمبر موحد تھے، سارے صحابہ موحد تھے، ان میں سے کوئی مشرک نہیں تھا. کسی کے اندر کوئی شرک کا شائبہ نہیں پایا جاتا. بیعت رضوان جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، جس کی تعریف کی، اور جس بیعت کو اللہ نے کہا کہ وہ اے رسول آپ کی بیعت نہیں تھی، وہ میری بیعت تھی. اور وہ آپ کا ہاتھ نہیں تھا بلکہ آپ کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا. ایسی بیعت جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، ایک درخت کے نیچے ہوئی تھی، ببول کا درخت تھا، اس کے نیچے بیٹھے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے اسی کے نیچے بیٹھ کر جان مال سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے بیعت کی تھی کہ کون میرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے. اور اس میں عثمان غنی کا خون کا بدلہ بھی لینا تھا، حالانکہ وہ خون نہیں ہوا تھا، جھوٹی بات تھی. افواہ اڑایا گیا تھا کہ عثمان غنی مکہ میں شہید کر دیے گئے، شہید نہیں کیے گئے تھے. مگر یہاں سے دیکھو علم غیب کا بھی پتہ چل جاتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب حاصل ہے، اگر علم غیب ہوتا تو عثمان کے خون کا بدلے کی بیعت نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ بدلا دیتے کہ کس کی بیعت لے رہے ہیں، وہ تو زندہ ہے. جس کے قصاص کی بیعت لے رہے ہیں آپ، وہ تو مکے میں موجود ہے، مگر اللہ کو وہ بتانا نہیں تھا. تو جس چیز کو نہیں بتایا اللہ کے رسول نے اس کو نہیں جانا. یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے، جتنا بتا دیا اتنا جانتے تھے، جتنا نہیں بتایا اتنا نہیں جانتے تھے. ایمان یہی ہونا چاہیے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کیکر کے درخت کے نیچے، ببول کے درخت کے نیچے وہ بیعت رضوان ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ وہاں سے گزرتے تھے تو اس درخت کو دیکھتے تھے. دیکھو یہی ہے وہ درخت، یہی ہے وہ درخت جس کے نیچے اللہ کے رسول نے بیعت نہیں کی. بیعت رضوان اسی کو کہا گیا ہے.
اسی درخت کا ذکر قرآن میں ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کی بیعت کی. تو وہ درخت بڑا مشہور ہو گیا. اب لوگ آتے جاتے ایک دوسرے کو دکھلاتے تھے کہ دیکھو بھائی یہی ہے وہ درخت. بعد میں کچھ لوگوں نے برکت کی نیت سے وہاں نماز پڑھنا شروع کر دیا, نفل 2 رکعت نفل. اس درخت کے نیچے لوگوں نے, مسافرین میں سے جو بھی جاتا آتا تھا, انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ لوگ اس درخت کے نیچے نماز پڑھنے لگے ہیں. آپ نے حکم دیا کہ جاؤ جا کے اس درخت کو کٹوا دو. کٹوا دیا, درخت کاٹ دیا گیا. کیونکہ ایک کام جو شروع ہو گیا تھا وہاں نفل پڑھنا, تو کچھ دنوں کے بعد اس کو خانقاہ بننے میں یا وہاں گنبد اور مینار بنانے میں دیر نہیں لگتی. وہ کچھ نہ کچھ بن جاتا, ٹائلز بچھا دیے جاتے, سب کے مرمر لگا دیا جاتا, جیسا کہ آج ہو رہا ہے. آج جیسا ہو رہا ہے, مگر دیکھو اب اس کے اختتام کا وقت آ گیا. جتنے اویدھ مزارات ہندوستان میں ہیں, جان بوجھ کر زبردستی راتوں رات جن مزاروں کو بنایا گیا ہے, چاہے وہاں گنبد ہو, چاہے مینار ہو, چاہے کچھ بھی ہو, ٹائلس لگائے, پتھر لگائے, حکومت ان سبوں کو توڑ دے. مسجدیں شہید کی جا رہی اویدھ بول کر. یہ ناجائز مسجد بنی ہے, اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے, اس کا کوئی کاغذ نہیں ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, اس کا کوئی آرڈر نہیں ہے. ہوشیار ہو جائے مسلمان, اپنی اپنی مسجدوں کو بچانے کے لیے کاغذات اس کے کہاں ہیں, بالا جات کہاں ہیں, کس نے وقف کیا ہے, واقف کون ہے, وقف بورڈ میں انرولمنٹ ہے یا نہیں ہے, یہ سب دیکھنا ہوگا. آپ یہ کام کرنا ہوگا. آپ بنگال میں ہیں اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ بہت آرام سے ہیں, یہاں کچھ نہیں ہوگا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, یہاں بھی ہوگا. اب یہ ہے کہ کچھ وقت لگے گا, مگر وہ صورتحال یہاں بھی پیش آنے والی 50% تو آ چکی ہے. جو لوگ اخبار پڑھتے ہیں, ویڈیو دیکھتے ہیں, خبریں دیکھتے ہیں, فیس بک پر جن کی نظر ہے, ان کو سمجھ رہے ہیں اچھی طرح کہ 50% یہاں بھی وہ چیز آ چکی ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں, اس طرح سے کفر پھیلتا ہے, اس طرح سے شرک کو بڑھاوا ملتا ہے. لوگ اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں, مگر یہ معمولی نہیں ہے. اکبر الہ آبادی نے کیا کہا, بڑی مشکل سے ہوتا ہے, بڑی مشکل سے ہوتی ہے براہیمی نظر پیدا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کی نظر, ان کی توحید, ان کی وحدانیت, اکبر کہتے ہیں کہ بڑی مشکل سے ہوتی ہے براہی کی نظر پیدا. ہوس سینے میں چھپ چھپ کر بنا لیتی ہے تصویریں. کہاں ہیں آپ؟ مولانا ہیں, مولوی ہیں, پیر ہیں, فقیر ہیں, لیکن کیا ہے, ہوس سینے میں چھپ چھپ کر بنا لیتی ہے تصویر. ایسی ایسی بات لوگ منوا رہے ہیں اور مان رہے ہیں کہ دل دماغ حیران ہے. یا اللہ, یہی تعلیم لے کے آئے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ آپ کی تعلیم تھی, یہ آپ کا دین تھا. نہیں,
اس میں بہت ملاوٹ کی جا رہی ہے، بڑی خوبصورت پگڑیاں باندھے ہوئے، بڑی خوبصورت داڑیاں رکھے ہوئے، فرشتوں کی شکل میں مولوی، مولانا، پیر طریقت اور نہ جانے کیا کیا خطاب اور القاب کے ساتھ۔ خطاب اور القاب تو اتنا ہوتا ہے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ ان کا نام کیا ہے۔ جن کے لیے یہ خطاب لگایا جا رہا ہے ان کا اصل نام کیا ہے؟ 8-10 خطاب پہلے ہوتا ہے، 8-10 خطاب بعد میں ہوتا ہے، بیچ میں چھپے رہتے ہیں حضرت، اور عام لوگوں کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ اس میں اصل نام کیا ہے۔ ایک پیر صاحب کا قصہ ہم برابر سناتے ہیں نا، آدھی رات کو گئے تھے ہوٹل میں، وہی کوئی کمرہ ومرہ ہے؟ بولے کون؟ تو انہوں نے اپنا نام بتایا، حضور حضرت مولانا حافظ عالم قاری جی، اور بہت سارے القاب کے ساتھ، نصیر الدین شاہ، اور کیا کیا اس کے پیچھے بھی بہت نقش بندی، چشتی، قادری، سہروردی جی، علائی، ابو العلائی، اور کیا کیا۔ تو ہوٹل والا سنتا رہا، اس نے کہا کہ بھائی اتنے آدمی کی جگہ ہمارے ہوٹل میں نہیں ہے، آپ کسی اور جگہ جائیے۔ القاب آداب سے سمجھا اس نے کہ بہت آدمی آئے ہیں ٹھہرنے کے لیے، حالانکہ تھا ایک ہی آدمی، اور اتنا لمبا اس نے اپنا نام بتایا القاب و آداب کے ساتھ کہ وہ بیچارہ گھبرا گیا کہ ارے آدھی رات کو اتنے لوگ پہنچ گئے۔ اس نے کہا بھائی ہمارے یہاں روم خالی نہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ لوگ متاثر ہوں، ان کے دین کو، ان کے ایمان کو، ان کے نظریات کو خراب کیا جائے۔ اور آپ یہ بس سمجھیں کہ صرف مسلمان یہ کام کر رہا ہے، ایک پوری یہودیوں کی لابی ہے جو یہ کام کر رہی ہے۔ اسرائیل میں اس کا اسکول کھلا ہوا ہے، انگلینڈ میں اس کا اسکول کھلا ہوا ہے، وہاں یہودیوں کو عربی پڑھائی جاتی ہے، تفسیر پڑھائی جاتی ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے، قرآن کا ترجمہ سکھایا جاتا ہے، حافظ بنایا جاتا ہے، ان کو قرات پڑھنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور پورا ٹریننگ پانے کے بعد ان کو مسلمانوں میں سپلائی کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں کئی ایک پکڑا ہے اس طرح کے یہودی جو مولانا بنے ہوئے۔ ہمارے یہاں کتنے لوگ ایسے گھسے ہوئے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ یہودی کا ایجنٹ ہے، یہ اسرائیل میں ٹریننگ لے کے آیا ہے، یہ صحیح معنوں میں مسلمان ہے، کیونکہ باتیں وہ کرتا ہے شرک کی، باتیں کرتا ہے کفر کی، باتیں کرتا ہے اسلام مخالف۔ ابھی بہت سارے بھک منگے فقیر لوگ نکلے ہوئے، پکڑ رہے ہیں لوگ ان کو، آدھار کارڈ سے ان کے نام کا پتہ چل رہا ہے، فلانا سنگھ، رمیش سنگھ، اتنی بڑی داڑھی رکھے ہوئے، عربی رومال گلے میں لٹکائے ہوئے، لمبا کرتا پہنے ہوئے، تسبیح ہاتھ میں لیے ہوئے۔ مسلمانوں کے محلوں میں یہ فقیر، یہ RSS کے چھوڑے ہوئے ہیں، ان کو مسلمانوں کا بھیس دے کر، مسلمانوں کا لباس بنا کر، مسلمانوں کا نام رکھ کر، اور مسلمانوں سے زکوٰۃ فطرہ کی موٹی موٹی رقمیں وصول کر کے وہ انہی مسلمانوں کے لیے ہتھیار خریدے۔ میاں کا جوتا میاں کے سر، پیسے لے کر، بھیک مانگ کر، فطرہ زکوٰۃ خیرات وصول کر کے، اور پھر اسی پیسے کو مسلمانوں میں خلاف استعمال کر۔ یو پی میں بہت جگہ یہ ہو رہا ہے، یہاں بھی بنگال میں بھی نئے لوگ اگر مانگنے جاننے کے لیے آئے تو ان سے ان کا آدھار کارڈ مانگو، اگر شک شبہ ہو، لاؤ بھائی آدھار کارڈ ہے تمہارے پاس، اگر نہیں ہے تو بھگاؤ اس کو بھگاؤ، اس کو زکوٰۃ فطرہ خیرات کی رقم مت دو، غریب سمجھ کے بھی مت دو۔
میرے بزرگوں اور دوستوں، دنیا اتنی بدل چکی ہے، حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں، کیسی کیسی سازشیں، کیسا کیسا ڈھنگ اختیار کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال روزہ اللہ کے لیے رکھا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چند دن ہیں، ایام معدودات، تھوڑے دن ہیں جو تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ سال بھر تو نہیں فرض کیا، 6 مہینہ تو نہیں فرض کیا، 3 مہینہ تو نہیں فرض کیا۔ اللہ فرماتے ہیں 1 مہینہ، سال میں 1 مہینہ۔ اور یہ بھی جب مکہ میں فرض کیا گیا تھا تو اس کے بھی 3 سٹیج تھے۔ نماز بھی فرض کی گئی، ہم نے گزشتہ جمعہ میں یہ بات رکھی تھی آپ کے سامنے، مگر اس کی تشریح کا موقع نہیں ملا، آج میں اس کو اس وقت بتا دے رہا ہوں کہ 3 سٹیج میں روزہ فرض ہوا اور 3 سٹیج میں نماز فرض ہوئی۔ روزہ کا 3 سٹیج کیا تھا؟ مکہ میں روزہ فرض نہیں تھا، مکہ میں روزہ فرض نہیں، مدینے میں آنے کے بعد روزہ فرض ہوا۔ اور پہلے صرف عاشورہ کا روزہ تھا، 10ویں محرم، اور اس محرم کا کربلا سے کوئی تعلق نہیں۔ کربلا کا واقعہ تو 60-70 سال کے بعد واقعہ پیش آیا، مگر لوگوں نے محرم کو کربلا سے جوڑ کے سال کا پہلا مہینے کو منحوس قرار دیا۔ حالانکہ یہ سال کا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، مگر دیکھو یہاں بھی شیطان کی سازش کار فرما۔ تو روزہ عاشورہ کا فرض تھا، سال میں 1 دن، 10ویں تاریخ، 10ویں محرم۔ اس کے بعد روزہ فرض ہوا دوسرا اسٹیج، اس میں یہ چھوٹ دی گئی تھی کہ جس کا جی چاہے روزہ رکھ لے اور جس کا جی چاہے فدیہ دے دے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اسی آیت کے بعد ہے وہ آیت۔ یہ چھوٹ دی گئی، ایک دم سخت نہیں بنایا کہ ہر آدمی روزہ رکھے، بلکہ کہا گیا کہ جس کے اندر استطاعت ہے، صلاحیت ہے، جو رکھ سکتا ہے وہ رکھے، جو نہیں رکھ سکتا ہے وہ فدیہ دے دے۔ مگر آپ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آیت منسوخ ہو گئی، اب فدیہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی چاہے کہ روزہ نہ رکھے اور اس کے بدلے میں فدیہ دے دے تو اب نہیں ہوگا۔ یہ اس زمانے کے لیے تھا، کیونکہ نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور اچانک ان پر اتنا سختی اسلام نے نہیں کی، بتدریج اسلام پھیلا ہے، اسٹیج بائی اسٹیج پھیلا ہے۔ تو یہ دوسرا اسٹیج کہ رمضان کا رکھو، 30 دن کا رکھو، اور اگر نہیں رکھ سکتے ہو تو جس کا جی چاہے رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ یہ چھوٹ دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ اس کے بدلے میں فدیہ دے دو، صدقہ دے دو، 1 مسکین کو 2 وقت کھلانا، یہ ہے روزے کا فدیہ۔ لیکن تیسرے اسٹیج میں اللہ نے حکم دے دیا کہ نہیں، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو بھی رمضان کے مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ اب روزہ باقاعدہ فرض ہو گیا، اب فدیہ نہیں چلے گا، جس کو بھی رمضان کا مہینہ ملے گا اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی کمزور ہے، بہت بیمار ہے، بہت روزہ رکھ نہیں سکتا ہے،
تو اللہ نے اس کے لیے بھی حکم دیا کہ بعد میں رکھ لو، طبیعت ٹھیک ہو جائے تب رکھ لو، صحت ہو جائے تب رکھو۔ بہت سے بوڑھے ضعیف ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، تو ان کے لیے فدیہ کا حکم ہے کہ ان کے جو گھر والے ہیں یا خود ان کے پاس اگر اتنا مال ہے تو وہ ہر روزے کا فدیہ دے دیا کریں، ان کے اوپر قضا نہیں ہے۔ لیکن ایسا بیمار جو دوا کھا کے اچھا ہو جائے گا، اس کو اچھے ہونے کے بعد وہ روزہ رکھنا ہوگا، اور اگر روزہ نہیں رکھے گا، سن لو، جس نے جان بوجھ کے روزہ چھوڑا، ہٹا کٹا مستنڈا، اور نہیں رکھ رہا ہے روزہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ آگ کے اندر ہوگا، آگ کے اندر۔ آگ کیا ہے جانتے ہو؟ ابھی جو گھر جلائے جا رہے ہیں مسلمانوں کو، کروڑی میں اور دوسری جگہوں پر 48 مکانات جلا دیے گئے، جلا کے خاک کر دیا گیا، اور یہ پورے ہندوستان میں یہ چکر چلنے والا ہے۔ جینوسائڈ کا پروگرام ہے آر ایس ایس کا۔ آر ایس ایس ہندوستان میں مسلمانوں کا قتل عام کرانا چاہتا ہے، اس کے لیے پوری تیاری کر لی ہے۔ 10 اسٹیج ہوتے ہیں جینوسائڈ کے، 10 میں سے 9 ان لوگوں نے پورے کر لیے ہیں، سائڈ کر دیا ہے۔ اور بھی جو بھی اس میں بہت سا کام ہے، لوگوں کے ذہنوں کو بدل دیا ہے، اور سب کچھ جو اس میں ہوتا ہے وہ ہو گیا ہے۔ ایک اسٹیج باقی رہ گیا ہے، قتل عام شروع کرنا۔ جگہ جگہ اس کی بھی ریہرسل ہو رہی ہے، مگر پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ بہت اطمینان سے ہیں، بہت اطمینان، خوب کھا رہے ہیں، خوب جا کے دیکھو نا زکریا شیخ میں چکن کی دکان کا کیا حال، مارا ماری، جی مارا ماری ہو رہی ہے، حلیم کے لیے مارا ماری ہو رہی ہے، چکن کے لیے، کھانے میں منہ ڈال دیا ہے مسلمانوں، پیٹ کو ہاتھ میں لے لیا مسلمانوں، جان جائے خرابی سے، ہاتھ نہ جائے رکابی سے۔ ہم لوگ بچپن میں سنتے تھے، اب وہ دیکھنے کو آ رہا ہے۔ کھانے والوں کھاؤ، منع نہیں، کھانا پینا منع نہیں، مگر کھانے کے چلتے اپنی عبادت کو، اپنی نماز کو، اپنے روزے کو، اپنے عبادتوں کو خراب مت کرو۔ اب یہ خرابی تو ہے، دسترخوان پہ بیٹھے بیٹھے کھاتے کھاتے ذرا یہ بھی کھائیں، ذرا وہ بھی کھائیں، ذرا وہ بھی کھائیں، ایک رکعت چھوٹ گئی، تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی، پکوڑی کے چلتے، پھلوڑی کے چلتے، جی نماز اتنی قیمتی چیز اور وہ ایک معمولی چیز کے چلتے چھوٹ گئی رکعت۔ اسی طرح سحری میں بھی کھانے کے چلتے کھاتا جا رہا، اذان ہوتی جا رہی، ذرا یہ بھی کھا لے، ذرا وہ بھی کھا لے، لاسٹ میں دودھ پی لے، ادھر آدھی اذان ہو گئی، روزہ ختم۔ وہ روزہ تو اس کو ملا نہیں۔ اذان شروع ہونے کے بعد اگر کوئی کھائے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس طرح سے کھانے پینے کے چکر میں ہم اپنی عبادتوں کو ضائع کر دے رہے ہیں، ختم کر دے رہے ہیں۔ کھائیے، منع نہیں ہے، قرآن نے خود کہا ہے فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ۔ سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا جب تک ممتاز نہ ہو جائے اس وقت تک کھاتے رہو، کھاؤ پیو، منع نہیں ہے، مگر ایسا نہیں کہ بالکل
کھانے ہی کو اپنا مقصد بنا. افطار میں زیادہ کھانے کا نتیجہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ تراویح میں سستی ہوتی ہے. تراویح میں سستی ہوتی ہے. اٹھنا بیٹھنا مشکل لگتا ہے, کھڑا ہونا مشکل لگتا ہے. امام کو کوستا ہے کہ یار اتنا زیادہ پڑھ رہا ہے, رکوع نہیں کر رہا, پڑھتے چلا جا رہا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب پیٹ بالکل ٹائٹ کر لے گا تب. ایک دیہاتی کا قصہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا. نیا نیا نماز شروع کیا مولانا صاحب کی تقریر پر کہ بھائی نماز پڑھا کرو, نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جاؤ. اس نے ارادہ کیا کہ ہم نماز پڑھیں گے. بوڑھا آدمی تھا, تو روزانہ صبح صبح ہل جوتنے کے لیے جاتا تھا. تو ہل بیل لے کے آیا, مسجد کے باہر کھڑا کیا. اس کا پوتا بھی تھا ساتھ میں. تو پوتا کو بولا کہ بابو رے تم ذرا ہل بیل کو دیکھو, ہم آ گئے نماز پڑھ کے, ہم نماز پڑھ کے آ رہے ہیں. جا کے نیت باندھ لی تھی. اب امام صاحب کو پتا نہیں اس دن کیا سوچا, پورا سورہ رحمان لگا دی. اب یہ بڑے میاں چھٹپٹ کر رہا ہے کہ دھوپ ہو جائے گی, دور جانا ہے, بیل کو لے کے جانا ہے. امام صاحب نماز ختم کریں تب نہ نماز توڑ کے باہر نکلے. وہ امام صاحب پڑھے جا رہے پڑھے جا, جب اس سے برداشت نہیں ہوا تو اس نے نماز ہی میں منہ گھما کے باہر آواز دی, پوتا ارے ہل بیل کو لے کے چل, ہم تو پڑھ لی, یہ حرامی کے پھر ہے. ہم تو اس کے پھیرے میں پڑ گئے. اس نے ایک جملہ استعمال کیا عام طور سے اپنی بول چال کا. تو دیکھیے اماموں کو بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. اذان کے لیے یہ تحریک چالو ہو گئی ہے. اب وہ مؤذن لوگوں کو پکاریے جو بولتے ہیں کہ یہ عربی اذان ہے, یہ مصری اذان ہے, اور یہ فلاں اذان ہے, اور بہت دیر تک آ کرتے. کیا اذان ہے؟ کس نے سکھایا یہ اذان؟ یہ رسول کی تعلیم ہے, صحابہ نے یہی اذان دی. نہیں بھائی, اللہ پہ صرف کھڑا زبر ہے, مد نہیں ہے. محسن صاحب سے پوچھے کہ اللہ پہ کئے مد ہے؟ اللہ اکبر کو جو کھینچتے ہیں تو اللہ بس لام کھڑا زبر لا. لا الہ میں تھوڑا ہے مد, وہ بھی 3 الف کا مد ہے لا, کیونکہ اس کے آگے الف آ رہا الہ. تو اذان بھی سکھاؤ لوگوں کو. نہیں آتی ہے اذان دینا, اذان دینا نہیں آتی ہے لوگوں کو. بہت لمبا کرتے ہیں, بہت چیختے ہیں, بہت چلاتے ہیں. خاص طور سے فجر کی اذان میں اتنا چلانا, وہ بھی مائک لگا ہوا ہے. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کس ملک میں رہتے ہیں, آپ کے پڑوسی کون ہیں؟ اتنا بھی آپ کو خیال نہیں. کہاں دماغ چلنے چلا گیا ہے؟ کیوں نہیں سوچتے ان باتوں کو؟ اب جب ادھر سے جھنڈا اٹھایا جا رہا ہے کہ مائکرو فون بند کرو, اذان بند کرو, تب چلاؤ گے, احتجاج کرو گے. پہلے دیکھو کہ یہ کیوں آواز اٹھائی جا رہی ہے. آپ حد سے آگے بڑھ رہے ہیں. آپ کو جو چھوٹ دی گئی ہے, آپ کو جو اجازت دی گئی ہے, اس سے آگے متجاوز کر رہے ہیں آپ. اس کو اسی حساب سے کرنا چاہیے. ہمارے یہاں بھی چنا گلی میں ایک مسجد ہے, اس کا ایک مؤذن ہے, اس قدر کھینچتا ہے, اس کا میں روز سوچتا ہوں کہ اس سے جا کے ملاقات کروں گا. وہاں کے امام کیسے ہیں, مؤذن کے مقتدی کیسے ہیں, کیا ہے معلوم نہیں. مگر ساری مسجدوں کی اذان ختم ہو جاتی ہے اور اس کی اذان چلتی رہتی ہے. دیکھو تو کیسی اذان دے رہا ہے. امام صاحب منہ میں گھگنی لے کے بیٹھے ہوئے, نہیں بولتے اس کو کچھ, نہیں سمجھاتے اس کو کچھ, نہیں منع کرتے اس کو. حالانکہ ذمہ داری ان کی ہے,
امام کی ذمہ داری ہے. مگر آج کل امام مؤذن میں جھگڑا رہتا ہے، فاتحہ کا جھگڑا، قرآن خوانی کا جھگڑا، جی اور بہت ساری چیزیں ہیں. 3 فٹ کا فاصلہ ہے مگر دونوں کے دل میں میل و میل کا فاصلہ ہے. وہ امام کی بات سنتا نہیں، وہ امام کے مشورے میں چلتا نہیں. بار کا 1 بج گیا. میں اپنی بات کو یہیں ختم کر رہا ہوں. روزے کے فضائل بہت ہیں، معلومات کیجئے، کتابوں میں پڑھیے. رمضان کے 1 منٹ کی قدر کی. موبائل کو بالکل چھوڑ دیے رمضان، یہ میرا مشورہ ہے. بالکل ترک کر دی، کچھ نہیں. خبر یہ وہ فلاں شیطان کیا کہتا تھا معلوم ہے؟ ارے ذرا نیوز دیکھ لو. نیوز یہ ایک ایسا جملہ ہے نیوز کہ وہ موبائل کو پکڑا دیتا. اب نیوز کے بجائے کیا کیا اس میں چل رہا ہے سب دیکھنا شروع. اس کو بھی دیکھیں، اس کو بھی دیکھیں، اس کو بھی دیکھیں. جی کتنا وقت اس میں ضائع ہو جائے گا. اس سے بہتر ہے کہ قرآن لے کے بیٹھ جاؤ. اس سے بہتر ہے کہ سورہ یاسین پڑھو. اس سے بہتر ہے کہ سورہ رحمان پڑھو. جی اپنے روزوں کو عبادات سے سجا لو. یہ روزہ سجانے کی چیز ہے. اس میں تمام نیکیوں کے پھول ٹانک لو اور اس سے اپنے روزے کو سجا لو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے روزوں کو، ہماری افطاریوں کو، ہماری سحریوں کو قبول فرمائے.